بسم الله الرحمن الرحيم وہ چلتے چلتے رک گیا ہے، کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی، یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں، یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے۔ اپنے دشمن بن جاؤ، اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو، آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش، جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ، 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نادان بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟
یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا، ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور متاع الغرور اور دار الغرور اور متاع قلیل کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا. کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی. جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا. وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی. اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے.
غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ, کبھی آنکھ کا نشہ, کبھی کان کا نشہ, کبھی جوانی کا نشہ, کبھی حکومت کا نشہ, کبھی سیاست کا نشہ. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس نے آنکھ دی تھی, جس نے کان دیے تھے, اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو, آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو, کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو, یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو, پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو, اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو. نہیں نہیں نہیں, جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں, تو کیسے سمجھے گا, وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان, یا ایھا الناس نہیں, قرآن میں صرف 2 جگہ ہے یا ایھا الانسان. اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے, مجھے پکڑ رہا ہے. طارق جمیل, اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک ایک کو, اور جو آ گئے ان کو, جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو, اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی یا ایھا الانسان, یا ایھا المومن نہیں, یا ایھا المسلم نہیں, یا ایھا الموحد نہیں, یا ایھا المتقی نہیں, یا ایھا المحسن نہیں, یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان. جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا میرے بندے, میرے بندے, یا ایھا الانسان, میرے بندے, ما غرک بربک الکریم, میں نے تمہیں بنایا تھا, میں نے تمہیں پالا تھا, میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے, ماں زندہ مر جاتی ہے. والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے, لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے. میرا بندہ, میں تیرا رب, بے ربک الکریم, میں تجھ پر کرم کرنے والا, الذی خلقک, میں تجھے بنانے والا, فسواک فعدلک, تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر, شکل دے کر, آنکھیں دے کر, زبان دے کر, ہونٹ دے کر, الم نجعل لہ عینین, آنکھیں لگائیں, ولسانا, زبان دی, وشفتین, ہونٹ دیے, جعل لکم السمع, کان دیے, والابصار, آنکھیں دی, والافئدہ, دل دیے. اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں. میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم, میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے, کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا, کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا. کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا, کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا, کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا, کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے, تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے. میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا, کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا, کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے, کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا, کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح, میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرا سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟
क्या सुबह और शाम ने आना और जाना छोड़ा? क्या मौसम मैंने बदले? क्या रुत को मैंने रोका? क्या मौसमों को रोका? या फलों की मिठास को छीन लिया? या जमीन की रगों को बंद कर दिया? या गलों को निकलना बंद कर दिया? मैंने कौन सी रहमत और नेमत थी जिसका दर मैंने तेरे लिए मैंने तेरे लिए ना खोला हो? तो तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। तू क्यों धोखे में आ गया? तू क्यों मुझे छोड़ गया? मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम देकर सवाल करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करता हूँ। यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो। कब तक अल्लाह से लड़ाई लड़नी है? कब तक उससे जंग करनी है? कब तक उसके वो हुक्मों से बागी बन के चलना है? उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसके हुक्मों में ढल जाओ, उसके हुक्मों में ढल जाओ। यही कामयाबी का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। हम औलाद के गुलाम नहीं हैं, बीवी बच्चों के गुलाम नहीं हैं, हुकूमत के गुलाम नहीं हैं, मुल्क और कौम के गुलाम नहीं हैं, जमीन दुकान जायदाद के गुलाम नहीं हैं, नौकरी के गुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह को मनाएंगे, वो राजी हो गया, हम कामयाब, वो नाराज हो गया, हम नाकाम। हम अल्लाह को राजी करके चाहे बादशाह भी बन जाएं तो भी कामयाबी है। अल्लाह को नाराज करके हम सारी कायनात के मालिक बन जाएं तो नाकाम। अल्लाह राजी, मैं कामयाब, अल्लाह नाराज, मैं नाकाम। अल्लाह मुझसे खुश हो गया, मुझे तख्त पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे मिंबर पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। और मुझे झोंपड़े में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गाड़ी में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे रेडी पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे जिल्लतों में गुम कर दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गुमनाम कर दिया, मेरा काम बन गया। क्योंकि ना मैं गुमनामी से डरने वाला, न शोहरत का गुलाम, न पैसे का गुलाम, न जिंदगी का गुलाम, न सीम ज़र का गुलाम। मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह माबूद, मेरा अल्लाह मकसूद, मेरा अल्लाह मसजूद, मेरा अल्लाह मालिक, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह राज़िक, मेरा अल्लाह मोमिन, मेरा अल्लाह मुहैमिन, मेरा अल्लाह अजीज, मेरा अल्लाह जब्बार, मेरा अल्लाह मुतकब्बिर, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह बारी, मेरा अल्लाह मुसव्विर, मेरा अल्लाह गफ्फार, मेरा अल्लाह कहार, मेरा अल्लाह वहाब, मेरा अल्लाह रज़्ज़ाक, मेरा अल्लाह फत्ताह, मेरा अल्लाह काबिज़, मेरा अल्लाह बासित, मेरा अल्लाह हाफिज़, मेरा अल्लाह राफ़िअ, मेरा अल्लाह मुइज़्ज़, मेरा अल्लाह मुदिल, मेरा अल्लाह समीअ बसीर, मेरा अल्लाह हकम अदल, मेरा अल्लाह लतीफ़ खबीर, मेरा अल्लाह हलीम गफूर शकूर, मेरा अल्लाह अली कबीर, मेरा अल्लाह हसीब जलील, मेरा अल्लाह करीम रकीब, मेरा अल्लाह मुजीब वासे, मेरा अल्लाह मजीद बाहिर, मेरा अल्लाह शहीद हक, मेरा अल्लाह वकील कवी, मेरा अल्लाह मतीन वली, मेरा अल्लाह हमीद मोसी, मेरा अल्लाह मुहयी मुमीत, मेरा अल्लाह हय्युन क़य्यूम, मेरा अल्लाह वाजिद माजिद, मेरा अल्लाह वाहिद अहद, मेरा अल्लाह समद क़ादिर, मेरा अव्वल मुक़द्दिम मुअख्खिर, मेरा अल्लाह अव्वल आखिर, मेरा अल्लाह ज़ाहिर बातिन, मेरा अल्लाह वाली मुतआल, मेरा अल्लाह बर्रुन तव्वाब, मेरा अल्लाह मुंतक़िम, मेरा अल्लाह अफ़ुव्वुर रऊफ़, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह नाफ़िअ व नूर, मेरा अल्लाह हादी बदीअ, मेरा अल्लाह बाकी वारिस, मेरा अल्लाह हन्नान व मन्नान, मेरा अल्लाह रशीद व सबूर। मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। वो राजी तो मैं कामयाब, वो नाराज है तो मैं हलाक हो गया। गाफिल बन के न सुनो, मैं फरियाद कर रहा हूँ, मैं खिताबत नहीं कर रहा, मैं फरियाद कर रहा हूँ। मैं सवाली हूँ, मेरी झोली है आपसे तौबा का सवाल। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे अल्लाह का सवाल है। तौबो ए अल्लाह जमीआ अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालो तौबा करो। मेरे अल्लाह का मुतालबा, मैं तो दरमियान में वास्ता हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी अल्लाह का वास्ता है तौबा करो। है उससे वफा करो जो वफाओं का हकदार है, फिर उसके तरीकों पर आओ जिसकी बरकत से आज मुसलमान हो, उसके तरीकों पर आओ जिसके तुफैल आज ईदगाह में आए बैठे हो।
اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو. اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا. یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا. دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا. تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا. وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا. اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ، جویریہ، خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے. علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے. یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے. فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا. وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے. لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے. لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند. لوگوں نے صبح کھایا، شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا. ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن، تین دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا. محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی. میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے. بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں. اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں. یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے. آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دیکھا، اس سے پردہ کرو، اس سے پردہ کرو. ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر. بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے، اور رونے لگی. اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کرائے گا؟ یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے. اللہ کا نبی بھی رو پڑا. طائف کے پتھر کھا کے، احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا.
گھلا دیا، رلا دیا۔ دونوں باپ بیٹا میں بیٹی مل کر رو رہے اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام من ذواقا، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا اور امت کے لیے در کھلوا گیا اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ اس نبی کے طریقے کی محنت ہو رہی ہے، اس نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ لاگو کرنے سے نہیں آتا، یہ دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا آخری پیغام دنیا میں پھیلاؤ، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ تبلیغ جماعت نے ہمیں وراثت میں نہیں دیا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں کتاب عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور اپنے نبی کے نائب ہیں۔ دیکھو تو صحیح، نباتات، جمادات، حیوانات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف ہم نہیں جانتے۔ ماننا کافی نہیں، پیچھے چلنا ہے۔ تبلیغ پیچھے چلنے کی محنت ہے اور تبلیغ آگے پھیلانے کی محنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محمد بن عبداللہ انصاری کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اور صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر تیرے آگے کر دیا بال کٹوانے کے لیے، اور اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو اس نے اپنے بال منڈوائے، سامنے طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، سارے ان کو ہدیہ کر دیے۔ ابو طلحہ پر جھپٹا مارا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور ان سے پیشانی کے بال چھین لیے، اور پھر 2 بال انہوں نے اپنے ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ جب کبھی کسی لڑائی میں شرکت کرتے تو پہلے ٹوپی سر پر رکھتے، پھر اوپر لوہے کا خرد رکھتے، پھر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لشکروں سے خالد رضی اللہ عنہ ٹکرائے اور ان کو ایسا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اس میں برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے، میرے بندو اللہ سب کچھ ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ بھڑکتی آگ ہے اور یوں ہی ابراہیم علیہ السلام اس پر پہنچ چکے ہیں، پانی کا فرشتہ ہے، ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ابھی گئے اور چلے۔ پانی کا فرشتہ بیتاب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میری مدد کرے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام بیتاب ہے اور کہہ رہے کہ یہ کہے کہ میری مدد کرو اور میں فوراً ان کو آگوش میں لے کر اوپر اٹھا دوں، آگ لے جاؤں، دائیں بائیں کر دوں۔ لیکن یہ ایمان کی اس سطح پر تھے کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ایک مخلوق نظر آ رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی صرف ایک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میری مدد کرو، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اور یہ قصہ قرآن پاک میں بتا کر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ پیسوں کی غلامی سے نکل، مال کی غلامی سے نکل، سونے چاندی کی غلامی سے نکل، اللہ تعالیٰ کا غلام بن۔ وہ توحید لے کر جب نماز میں آئے تو صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو، تو اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، توحید میں کچرے میں مل چکی ہے۔ ایک کچرا آتا ہے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے۔ یہاں کچرے نہیں آئے، پتھر آئے پڑے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، نماز پڑھنے والوں کو نماز میں اللہ یاد نہیں تو دکان میں کیسے یاد ہوگا؟ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے یاد آئیں گا؟ آگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی بس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام چلایا، ایک دھکا دے دیتے تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر جا گرتے، یا اللہ ایک جھٹکا دے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے پہلے گر جاتے، سیدھا آگ کے اوپر وہاں سے نیچے گرایا، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے، اور آگ نے یوں جھولی پھیلا دی جیسے ماں اپنے بچے کے لیے جھولی پھیلاتی ہے، اور یوں اتار کر انگاروں پر بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنے شفاف کر دیا۔ سب نے دیکھا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، مزے سے ننگے پھینکا تھا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک اعظم ذات کے منہ سے نکلا
ابراہیم کے رب کے کیا کہنے، بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب، ایمان تو نہیں لایا مگر کہا بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ تو دعویٰ محبت عبداللہ بن زید کا اپنے کھاتے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کے بیٹے بھاگے ہوئے آئے، ابا ابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ وہیں جو انہوں نے کنزی پھینک دی کہ اللہ تعالیٰ تو نے آنکھ دی تھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، جب تو نے ان کو اٹھا لیا تو مجھے اندھا کر دے، میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہیں اندھے ہو گئے اور کہا اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ مدینہ مدینہ دل میرا پکارے مدینہ، یا نبی سلام علیکہ۔ دل میں بسی ہے تیری گلیاں، نور سے روشن ہر ایک رستہ، آنکھوں میں ہے تیرا منظر، یا مدینہ یا مصطفیٰ۔ دور ہوں پھر بھی پاس لگے، ہر دعا تجھ تک جا کے رکے، روح میری چاہے بس یہی تیرا سفر ہو زندگی۔ جب بھی غم کا اندھیرا آئے، تیرا نام روشنی بن جائے۔ مدینہ مدینہ دل کا ہے ارمان، مدینہ تیری ہواؤں میں سکون ہے میرا جہاں۔ مدینہ 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 مجھ کو بلا لے، مدینہ تیرے در پر سر جھکاؤں یہی ہے دعا۔ مدینہ گنبد خضرا کا نور دیکھوں، خوابوں میں روز میں یہ سوچوں، قدموں میں تیرے آ جاؤں، اپنی زندگی سجا جاؤں، آنسو بن کے گر